Now, from the Roots Millennium, Islamabad, I would like to call Sayyid Muhammad Kumail. The topic of his speech is, we want friends, not masters. He is absent. So, ladies and gentlemen, he is absent. اب آ رہے ہیں اسی ادارے سے شراز سبتین. ان کا موضوع سخن ہے سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا. حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا. ذی وقار، جس موضوع پر آج مجھے اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ لفظوں کے بندھن میں کچھ یوں ہے: سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا، رات سے نہ ہاروں گا. صدر عالی وقار، یہ مصرع جو تقریر کے لیے منتخب کیا گیا ہے اپنے اندر حوصلوں اور ولولوں کی چٹان لیے پھرتا ہے. صدر عالی وقار امید کی انتہا کو چھو رہا ہے اور بار بار ہم سب کو اس سے ایک ہی بازگشت سنائی دے رہی ہے: نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی. صدر عالی وقار، یہ مصرع تو میرے ملک کے حالات بیان کر رہا ہے اور ہماری ہمت کو بندھا رہا ہے کہ ہمیں ان مخدوش حالات سے گھبرانا نہیں بلکہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے پوری قوم کو عزم صمیم سے کام لینا چاہیے، اپنے ارادوں کو پختہ بنانا چاہیے. تو یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ سکتے ہیں، امید کی ایک نئی کرن جاگ سکتی ہے، سحر کا مقدر روشن ہو سکتا ہے. صدر عالی وقار، شاعر ایک نوید سنا رہا ہے کہ مت گھبراؤ کیا ہوا. صدر عالی وقار، اگر ہماری شرح خواندگی کم ہے، ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، ہماری ہوا آلودہ ہو چکی ہے، ہمارے ملک کا شمار آلودہ ممالک میں ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. یہ جو آج ہماری حالت ہے یہ کبھی چین اور برطانیہ کی بھی ہوا کرتی تھی. کیا وہ ڈر گئے؟ کیا وہ مر گئے؟ نہیں. صدر عالی وقار، جاپان کو ہی لے لیں جس کے تمام وسائل پر بیرونی قوتوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن آج اگر جاپان امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں سے اپنا سرمایہ نکال لے تو امریکی معیشت کا حبل منہ کے بل گر پڑے. جناب والا، منہ کے بل گر پڑے. جناب والا، میں مانتا ہوں ہمارا بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے، ہماری معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، ہماری معیشت ہچکولے کھا رہی ہے. میرا ہمسایہ ماج جایا نہیں ہے جو مجھے میرا ہمسایہ ماج جایا نہیں ہے جو مجھے نست و نابود کرنے کی کاوش میں مصروف ہے. صدر عالی وقار، میں گھبرانے والا نہیں ہوں. میں مانتا ہوں عجیب و غریب شبہات کا ہم شکار ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی قاصر ہیں. اس ملک میں مسلمان سے ڈر رہا ہے، عدلیہ سے انصاف مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. کس کا حال سناؤں؟ انصاف یہاں پر بک رہا ہے، کردار یہاں پر نیلام ہو رہا ہے. نوجوان نسل انٹرنیٹ پر اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہے، درجنوں لوگوں کو بم دھماکوں میں شہید کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اے میرے عزیز ہم وطنوں، تم ہی بتلاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے سماج کے سامنے جھک جانا چاہیے یا اپنے حقوق کے حصول کے لیے مر جانا چاہیے؟ ہمیں اپنی کوشش تا تمام ضرور کرنی چاہیے. ذی وقار، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں.
کیونکہ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے نمرودوں کے سامنے خلیل اللہ بننا سکھایا، رسول عربی نے ظلمت میں رحمت کی گھٹا بننا سکھایا، فاروق اعظم نے عدل کی ادا بننا سکھایا، مجھے عثمان غنی نے پیکر حیا بننا سکھایا، علی المرتضیٰ نے مرحب کی قضا بننا سکھایا، اور شہید کربلا نے عشق و عمل کی انتہا بننا سکھایا۔ صدر علی وقار، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نیست و نابود نہیں کر سکتی جس قوم کے پاس ہمالیہ جیسی بلند چوٹیاں ہوں اور اس کے لوگوں کے حوصلے اس سے بھی بلند ہوں، قائد کے سنہری فرامین اور لہو گرمانے والے اقبال کے اشعار بھی ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایک رب، ایک کعبہ، ایک رسول اور ایک کتاب ہو۔ اور اب بھی اگر کسی من چلے کا یہ خیال ہے کہ رات میرا مقدر ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، آخر میں اتنا کہوں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ یہ تھے شیراز سبتین، جن کا تعلق روٹس ملینیم اسلام آباد سے ہے۔